بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہوں اور آپ کو ان 5 لاکھ روپیوں میں سے 5 موٹر سائیکل خریدنی ہو اور آپ کے پاس صرف 6 مہینہ کا وقت ہو کہ صرف 6 مہینے کی مدت میں آپ کو 5 لاکھ روپیوں میں 5 موٹر سائیکل خریدنا ہے، اور پھر 3 مہینہ کا وقت گزر جائے اور آپ ایک موٹر سائیکل بھی نہ خرید سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا 50,000 روپیہ بھی خرچ ہو چکا ہو اور آپ کے پاس صرف 4.5 لاکھ روپے بچے ہوں، تو کیا آپ ان 50,000 روپے کے خرچ ہونے کے بعد کوئی جشن منائیں گے؟ کیا آپ کوئی پارٹی کریں گے کہ میرا 50,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے اس لیے میں پارٹی کر رہا ہوں؟ کیا آپ اس خوشی میں دوستوں کو دعوت کریں گے کہ صاحب مجھے 5 لاکھ روپیوں میں 5 موٹر سائیکل خریدنی تھی اور اب 50,000 روپیہ خرچ ہو چکے ہیں، اس لیے میں خوشی میں دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں کہ میرے یہاں آئیے، موم بتیاں جلائیے، میرے یہاں آپ کھانا کھائیے، کیونکہ میرا 50,000 روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ کیا آپ ایسی دعوت کریں گے؟ کیا آپ اس پر کوئی تقریب کریں گے؟ کیا آپ اس پر کوئی جشن منائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ میرا 50,000 روپیہ خرچ ہو جائے پھر بھی میں جشن مناؤں، تقریب کروں؟ جی میرے بھائی اور میری بہن، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ 50,000 روپے خرچ ہونے کے بعد، برباد ہونے کے بعد کوئی جشن، کوئی تقریب اور کوئی پارٹی نہیں کریں گے۔ تو پھر ذرا سوچیے کہ ایک وہ چیز جو پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، ایک وہ چیز جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، جب ہماری وہ چیز خرچ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کیوں جشن مناتے ہیں؟ ہم کیوں تقریب کرتے ہیں؟ ہم کیوں پارٹی کرتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں وقت کی، کہ وقت جو دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اگر پیسہ خرچ ہو جائے تو ہم دوبارہ سے کما سکتے ہیں، اگر سونا چاندی ختم ہو جائے تو ہم دوبارہ سے خرید سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا وقت خرچ ہو جائے تو ہم اسے دوبارہ سے واپس نہیں لا سکتے۔ تو پھر جب ہمارا 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر ہم سالگرہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ ہم دوستوں کو دعوت دے کر کیوں بلاتے ہیں؟ ہم جشن کس خوشی میں کرتے ہیں؟ کیا اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا 1 سال ختم ہو چکا؟ ذرا سوچئے اور تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو 70 سال کی عمر دی ہے اور آپ کی عمر کا 35 سال گزر چکا، تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ یہ تو غم کی بات ہے کہ آپ کی عمر کا 35 سال ختم ہو گیا، آپ کی عمر کا 1 سال ختم ہو گیا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہوا اور آپ جشن مناتے ہیں۔ کیا میرا 1 سال ختم ہو گیا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سال گزرنے کے بعد خوشی منانی چاہیے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہماری عمر کا 1 سال گزرتا ہے تو ہمیں غم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی عمر دی تھی، وہ عمر جو تمام چیزوں سے، تمام تحفوں سے، اللہ کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی تھا، ہماری عمر کا وہ سال گزر گیا اور یوں ہمارے زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہمیں تو اس پر غم کرنا چاہیے تھا کہ اس سال میں ہمیں جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم حاصل کر نہ سکے، اس سال ہمیں جتنا گناہوں سے بچنا تھا ہم بچ نہ سکے، اس سال ہمیں اللہ کے جتنا قریب ہونا تھا اتنے قریب ہم جا نہ سکے، اس سال ہمیں غریبوں کی جتنی مدد کرنی تھی وہ ہم کر نہ سکے، اس سال ہمیں زندگی میں جو کچھ حاصل کرنی تھی وہ ہم حاصل کر نہ سکے۔ ہمیں تو غم ہونا تھا، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کس بات کی خوشی؟ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو شخص دوسرے قوم کی طرح کام کرے گا، دوسرے قوم کی عادتوں کو اپنائے گا،
ان کا حشر انہی دوسری قوم کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر میں یہودیوں والا کام کرتا ہوں تو میرا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، اگر میں نصرانی والا کام کرتا ہوں تو میرا حشر نصرانیوں کے ساتھ ہوگا، میں اگر غیر مسلموں والا کافروں والا کام کرتا ہوں تو میرا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور سالگرہ منانا، برتھ ڈے کی پارٹی کرنا، یہ تو غیر مسلموں کا کام تھا، یہ تو عیسائیوں کا کام تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا جشن منانا شروع کیا، اور پھر وہ اپنے پیدائش پر بھی جشن منانے شروع کر دیے، اور پھر ہم میں بھی یہ عادت آہستہ آہستہ سرایت کر گئی کہ ہم بھی پیش رہتے ہیں، ہم بھی سالگرہ مناتے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے کی پارٹی کرتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے کہ ہماری عمر کا ایک حصہ ختم ہوتا ہے اور ہم خوشیاں مناتے ہیں؟ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، آئیے ہم عہد کرتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ ہم سالگرہ اور برتھ ڈے کے نام پر کوئی پارٹی نہیں کریں گے، کوئی جشن نہیں منائیں گے، بلکہ ہم نئے سال کی شروعات تو تسبیح سے، استغفار سے، صلاۃ التوبہ سے، صلاۃ الحاجات سے اللہ کی طرف رجوع کر کے کریں گے، اور ہم نئے سال میں یہ عزم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی پچھلے سال جو ہم سے کوتاہیاں اور کمیاں ہوئی ہیں وہ اس سال ہم ختم کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔